وسهلا. ما شاء الله. اهلا وسهلا. أنا سني. أهلا وسهلا بك وتشرفت. ماذا 40؟ 40 هو مال الإمام الحسين عليه السلام. کوئی تقیہ کی بات نہیں ہے، میں مخفی بھی سنی ہوں اور سامنے بھی سنی ہوں. صحیح. پاکستان زندہ اهلا باد. وسهلا بباكستان حياهم الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج 21 اگست ہے اور یہاں عراق کے اندر میں موجود ہوں. کل 20 اگست ہماری فلائٹ تھی، ہم عراق کے شہر بغداد پہنچے تھے. وہاں سے پھر میں کربلا اور کربلا سے یہاں نجف اشرف آیا. میرے ساتھ دوست بھی موجود ہیں. انشاءاللہ 40 امام حسین علیہ السلام میں شرکت کی غرض سے میں یہاں پر آیا ہوں، اور ہم بھی اس میں جو مشی کی جاتی ہے یعنی پیدل جو سفر ہوتا ہے نجف سے لے کر کربلا تک، تقریباً کوئی 85 سے 90 کلومیٹر کا یہ سفر بنتا ہے، اس میں ہم شرکت کریں گے اور وقتاً فوقتاً میں آپ کو ویڈیوز بھی دکھاؤں گا. تو اس سفر کے آغاز سے پہلے یہ سفر کیسے ہم کریں گے اور میرے ساتھ کون کون دوست ہیں، ہم کس طرح سے اس کو لے کے چلیں گے، یہ سب میں آپ کو انشاءاللہ ویڈیو کے اندر مستقل دکھاتا رہوں گا. تو ایک یہ ہے چونکہ یہ ایک طویل سفر ہوتا ہے اور کئی دنوں کے اوپر ہے، اور یہاں پہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے، اور تقریباً کوئی 50 سے 56 یہاں پر جو ٹمپریچر ہے گرمی کا وہ ہوتا ہے. تو ایک شدید گرمی ہے، اس کے لیے احتیاطی تدابیر بھی کی جاتی ہیں، اور راستے میں بیگ بھی ہم ساتھ میں ایسا رکھتے ہیں کہ جس میں کچھ میڈیسن وغیرہ بھی ہمارے ساتھ ہوں. تو میں نے یہ بیگ تیار کیا ہے، میرے ساتھیوں کے پاس بھی ہے، اور اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں. جس طرح یہ ایک بوتل میں نے رکھی ہوئی، اس میں ہم پانی ساتھ میں رکھ لیتے ہیں اور بڑھتے رہیں گے. بس ایک شوز ہے، ایک سوٹ میں رکھا ہوا ہے میں نے، زیادہ بھاری میں نہیں بناتا ہوں. جیسے یہ کیپ ہے، یہ میرے ساتھ وہاں بھی ہوتی ہے، اور یہ اسٹک ہے جس کو ہم رستے میں جو ہے وہ ویڈیو کے لیے ہم اس کو استعمال کریں گے، اور مائک وغیرہ ہیں. اور تاکہ اس کو بیگ کو نا زیادہ کم سے کم ہلکا ہی رکھتا ہوں. باقی میں اس کو ہلکا اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ تاکہ میں اس بوجھ کو اٹھا سکوں. اس میں نے جیسے یہ پاور بینک وغیرہ رکھا ہوا ہے موبائل کے لیے، اور کچھ میڈیسن رکھی ہیں. آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے پاس اس طرح میڈیسن وغیرہ رکھ لیں. تو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ مجھے لگ رہا ہے، دیکھتا ہوں یار اس کو چیک کرتا ہوں، زیادہ وزن تو نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے، اس کو میں اٹھا لوں گا. اور یہ پورے رستے میں ہے ساتھ میں، ویسے کبھی میں ان کو بھی دیتا رہوں گا کہ یہ اٹھاتے رہیں ساتھ میں. شہباز تمہارا یہ بیگ ہے؟ جی یہ میرا بیگ ہے. اور ٹھیک ہے، جب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ ساتھ میں حافظ زکریا بھی انشاءاللہ یہ سفر رہے گا. تو یہاں ہوٹل سے نکلتے ہیں اور پھر ہم یہ کریں گے کہ یہاں امام علی علیہ السلام کے روضے پہ حاضر ہو کر وہاں ہم سلام کر لیں گے، اور وہاں سے پھر ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے. شہباز تم کیا کہنا چاہو گے؟ انشاءاللہ مفتی صاحب توفیق ہے، واقعاً ایک بہت بڑی توفیق ہے. ہمارے ہاں تو جو اہل تشیع کی روایات پائی جاتی ہیں امام حسین اسلام کی زیارت کی جو فضیلت ہے، ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہت روایات ہیں. ہمارے ہاں الحمدللہ، کیونکہ اہل بیت نے جس طرح اللہ غفور الرحیم ہے، کریم ہے، اور اس نے انسان کے لیے بہت سارے راستے کھولے ہیں تاکہ وہ خدا تک پہنچے، اسی طرح اہل بیت نے بھی کہ جو مظہر صفات خدا ہیں انہوں نے بھی لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ راستے مہیا کیے ہیں کہ امام حسین اسلام کی زیارت کرنا. اور اگر آپ پیدل جاتے ہیں تو ہر قدم پر آپ کے کئی ہزار گناہ جھڑتے ہیں اور کئی ہزار نیکیاں آپ کو ملتی ہیں انشاءاللہ. بیگ میں کیا رکھا ہے؟ بیگ میں دکھاؤ گے؟ بیگ میں ایک عدد سوٹ ہے مفتی صاحب. دوائیاں ہمیں کیونکہ راستے میں میسر آ جاتی ہیں، تو انشاءاللہ یہ ایک عدد سوٹ رکھا ہے. بس سوٹ ہے، میرا بھی یہی ہے، اور کچھ نہیں ہے اس میں. چلو ٹھیک ہے، اوکے. چلو السلام علیکم دوستو. ابھی اس وقت ہم مشی کر رہے ہیں اور میرے ساتھ سید شہباز ہیں اور دوسرے ساتھی ہیں. ہم یہاں سے نجف سے ہم نے آغاز کیا ہے. جی الحمدللہ. اور یہ ہمارا پہلا دن ہے. ٹائم کیا ہے؟ ٹائم نوٹ کر لیں. ہم نکلے ہیں جی 11:15 بجے نکلے ہیں، اور عمود نمبر جہاں پہ ہم پہنچے ہیں اس ٹائم آگے چل کے بتاتے ہیں. چلیں. رش کیسا ہے مصعب؟ جی رش عوام کا ایک سمندر ہے. آپ کل کیا کہہ رہے تھے کہ رش نہیں ہے؟ جب ہم کربلا سے آ رہے تھے انسانوں کا ایک سمندر. 24 پہ ابھی ہم. میرا کیمرہ تو اس کو نہیں لا سکتا ہے بھائی. یہ اس وقت ہم 24 عمود پہ ہیں، 11:15 بجے نکلے ہیں. ڈرون اڑانے پڑیں گے اس کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، اس کی خوبصورتی یہ ہے نا دوستوں کہ یہاں پر ہر طرح کی قبیلے کے، قوموں کے لوگ یہاں اس میں شریک ہوتے ہیں، اور یہاں کے رہنے والے لوگ ان دنوں میں جو انسانیت ہے، انسانیت کا پیغام، کیونکہ کربلا وہ انسانیت سکھاتی ہے دنیا کو. کربلا سے بڑا انسانیت کا پیغام کوئی نہیں ہے.
شكرا شكرا صديقي. شنو اسمك؟ مهدي. مهدي. من أين؟ من أي محافظة؟ محافظة النجف. من أي محافظة؟ محافظة النجف الأشرف. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله حبيبي. فيك. ماذا 40؟ 40 هو مال الإمام الحسين عليه السلام. يعني احنا من باكستان. وأنا من العراق. ما شاء الله. یہ لیجیے بھائی اس کا سیلفی ہو جائے. کیا کہہ رہے ہیں؟ بارک فیک. اللہ یحمیکم ویرعاکم من کل سوء. ما شاء اللہ. طیب اللہ اوقاتکم. ان کے ساتھ تصویر لینی ہے آپ نے؟ تصویر آپ کی بنانی ہے تو بنا دیتے بہت ہیں. اچھی باتیں کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں سے بھی ہیں، پاکستان سے ہیں، ہمارے بھائی ہیں. اچھا. ما شاء اللہ. طيب طيب. أي شيء هذا؟ هذا بريان عراقي مصنوع من برياني عراقي. برياني عراقي. أخي برياني تفضل. برياني عراقي. ما شاء الله. هو من أهل السنة ولكن يحب الحسين. أنا سني. أهلا وسهلا بك وتشرفت. شرف. ما شاء الله. تشرفنا بك أيها الأخ أيها الولد. ما شاء الله. تقبل اللہ انشاءاللہ رحم اللہ والدیک. دیکھیں یہ ہوتے ہیں بچے، یہ ہوتے ہیں تعلیم. یہ بچہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ سنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے ایک فخر کی بات ہے. الشرف. شرف. ما شاء اللہ. تشرفت. یہ تربیت ہے واقعہ. یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے ان بچوں کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. رحم اللہ والدیک. تو اس طرح کے مناظر بے شمار دیکھنے کو ملیں گے. ہاں بے شمار. ابھی جب ہم نجف میں تھے تو ایک چھوٹا بچہ، ایک بچے کی تربیت. وہ چھوٹے بچے کا بتائیں، وہ جو چھوٹا بچہ جو ہائے 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 کیا بات ہے دوستو. یہ جب بچوں کی یہ ذہن ہم بنائیں گے نا تو دنیا کو امن آئے گا، دنیا میں امن آئے گا، دنیا میں کوئی انسانیت کا پتہ چلے گا. یہ کوئی لوگ اپنی طرف سے اداکاری نہیں کر رہے ہیں. اس بچے کو کسی نے سکھایا نہیں ہوا کہ بھائی تم نے لوگوں کو انسانیت کا پیغام دینا ہے. کوئی فرقے کا اس کو بتایا کہ بھائی یہ سنی ہے تو بھائی ہمارا بھائی ہے. یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے، فخر کی بات ہے. اللہ اکبر. شہباز یہ دیکھیں پانی لگایا جا رہا ہے اور تندور لگائے ہوئے ہیں یہاں پہ. مچھی کاٹ لیا. شہباز دکھاؤ، آگے جاؤ. ماشاء اللہ. السلام علیکم اخی العزیز. ماشاء اللہ. جا کے کیمرہ لوگ دو موبائل لو اپنا. ماشاء اللہ اخی الحبیب من پاکستان. ماشاء اللہ. احنا يا اخوة لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. احنا سنة ما شاء الله. من اهلا وسهلا بك من باكستان للعراق. من باكستان. كل الف بك. ما شاء اهلا الله. وسهلا والف بكم زوار. شرفتونا. هل ترحبون؟ اهلا وسهلا. هل ترحبون السنة؟ اهلا على راسي. كان من يكون جميع الطوائف. جميع الطوائف. جميع الطوائف يجون هنا على الراس. ما شاء الله. احنا جاي نخدمكم لكم. سن من جميع الطوائف نخدمها. شكرا شكرا شكرا. ما شاء الله بارك. شکرا. عشاء. نعم نعم. اخي زكريا. کتنے لے رہے ہیں پیسے یہ کھلانے کے؟ اخي كل شيء ما شاء الله في هذه الايام مجانا. مجانا. بركات الحسين. پاکستان زندہ باد. پاکستان عراق زندہ باد. یہاں اربعین امام حسین علیہ السلام کے سفر کے دوران میں جو کہ نجف سے کربلا تک پیدل سفر کیا جاتا ہے جسے مشی کہتے ہیں، اس میں میں شریک ہوں. میرے ساتھ شہباز فہانی ہے اور دوسرے ساتھی ہیں. یہاں پر ہم درمیان میں 172 موقف کے اوپر رکے ہیں اور یہ موقف بنائے جاتے ہیں تاکہ جو زائرین ہیں ان کی خدمت کی جا سکے اور ان کو سہولیات دی جا سکے. ایک طویل سفر ہوتا ہے جو کئی دنوں کے اوپر مشتمل ہے. تو اب یہ 172 کا جو سفر جو موقف ہے 172 کا، اس کے اندر یہ پاکستان کے
جو نوجوان ہیں ان کی جانب سے لگایا جاتا ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس میں خدمت کی جا رہی ہے اور پیر دبائے جاتے ہیں، اور اس میں بلا رنگ نسل مذہب اور فرقے کے دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، اور یہی امام حسین علیہ السلام کا درس ہے اور ان سے سبق لیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاکستان کے وہ نوجوان ہیں جو دوسرے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، یہ پاکستان کا خوبصورت چہرہ ہے جو ہمیں دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ وہ نوجوان ہیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ جو حوزہ علمیہ کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن پیر دبا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، دوسروں کے کام آ رہے ہیں۔ تو میں ان کا بہت مشکور ہوں، اس طرح ماشاءاللہ سب کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ فرقے کے ساتھ خاص نہیں، ہاں، یعنی جو بچوں کی تربیت آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک خاص فرقے کے ساتھ، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ایک خاص فرقے کے ساتھ ہے، بلکہ اگر کسی نے یقیناً حسینیت دیکھنی ہے وہ ذرا یہاں آ جائیں، یہ بچے صرف دیکھیں کہ ان کی زبان پہ کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں کہ کوئی فرقواریت کی کوئی بو آ رہی ہو۔ میاں میاں السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله نحن من باكستان، صرنا باكستان. حسين حياكم الله، وكل خطوة ألف هلا. ما شاء الله أخي، يعني ماذا رسالة أربعينية؟ والله احنا نكون بخدمة الزوار، كان بغداء بعشاء بريوق وكل الهلا بيكم. ما شاء الله. يعني لو تجي سنة هناك كيف ترحبون؟ نرحب بكل الناس بكل الدول بكل العالم. ما شاء الله ما شاء الله. باكستان زندہ باد. باكستان زندہ باد. باكستان زندہ. العراق زندہ باد. باكستان زندہ. العراق زندہ باد. باكستان زندہ باد. ما شاء الله. شو اسمك أخي؟ حسين. حسين، من أين أنت؟ من النجف. احنا هنا ما شاء الله. احنا هنا بخدمة زوار الإمام الحسين من مختلف دول العالم ولكل الجنسيات. الحسين باكستان زندہ باد. وسهلا بباكستان، حياهم الله. ما شاء الله. اهلا وسهلا. سنة باكستان. اهلا، على راسي على راسي على راسي، سنة وشيعة على راسي، كنا واحد ان شاء الله. هلا بيهم هلا بيهم. اهلا وسهلا. ما شاء الله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تعال هنا اشرب لبن. ما شاء الله. ثانية. الحسين للجميع، هلا بيهم. الحسين واحد لكل العالم، الحسين لا فرق بين سن وشيعة، كنا واحد ان شاء الله. مسيحي مسلم يهودي صابئي اي واحد، كل الحسين للجميع ان شاء الله. ما شاء الله. موفقين موفقين. والله يعني لو يعني نعانق. ما شاء الله. أنا خادم الله. خدامة الحسين إن شاء الله. باكستان زندہ باد. باكستان زندہ باد. زندہ باد. عراق زندہ باد. عراق زندہ باد. يد واحد. يد واحد. ضد التكفير، ضد التكفير، ضد ضد الإرهاب، الإرهاب، ضد التطرف، ضد التفرقة. كل مسلمين. الحسين واحد. ما شاء الله ما شاء الله. الحسين للجميع. الحسين للجميع. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا 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 أخي. ما شاء الله ما شاء الله. شو اسمك أخي؟ مسلم. يا ولدي يا مسلم. ما شاء الله. مسلم من محافظة نجف. بارك الله، حياك الله. الحسين للجميع. حي الحسين للجميع. ما شاء الله. باكستان باكستان زندہ باد. باكستان زنداباد. باكستان زنداباد. زندہ باد. باكستان زنداباد. شكرا يا أخي، شكرا حبيبي، شكرا. کام کرتے ہو پہ اس دا اجر مالک دین میں وقتے رہو، مالک تہاڈیاں خیراں کرن، مالک ہر نظرے بات تو محفوظ رکھے. جزاک اللہ. شاباش وين انت؟ لے فوٹو لے لے، ہم چل رہے ہیں راستے میں، لے لے فوٹو. شکرا ٹپ. شکرا. بس روک دیں. یہ راستے میں اگر درزی وغیرہ ہیں اور یہ لوگوں کے کپڑے وغیرہ ٹھیک کرتے ہیں، بیگ وغیرہ سلائی کر کے دیتے ہیں اور فری میں کرتے ہیں. اور اسی طرح معذوروں کے لیے ویل چیئر وغیرہ، اس طرح راستے میں واش روم وغیرہ بنائے جاتے ہیں. یہ سب مطلب راستے میں ہی بنے ہوئے ہیں
میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ جو لوگ یہاں پہ رستے میں جا رہے ہیں ان کو سفر کر سکیں. ہاں دوستو چائے آ گئی ہے. چائے بھائی چائے پیش تو کریں سب کو. یہ چائے دے رہے ہیں, چائے لے کر آئے. بس صحیح ہے. کھانا کھایا, چائے لے کر آئے ہیں. اور ماشاء اللہ عوام ہی عوام ہے. اور کتنا اچھا پیچھے دیکھا نا بچے کو اور لوگوں کو کیسے ویلکم کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دفعہ میرے ساتھ سید شہباز ہیں اور الحمدللہ ہم نے اس سفر کا آغاز کر لیا ہے. شہباز کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ یہ سوال آپ سے بنتا ہے کہ اچھا مجھ سے بنتا ہے. ہماری تو روٹین. پچھلی دفعہ تم نے یہ سوال کیا تھا, ناراض ہو گئے تھے لوگ. نہیں لوگ بھی ناراض نہیں, لوگ تو ناراض نہیں ہوئے. سوال شاید کسی کو اچھا نہ لگا ہو, لیکن بات یہ ہے کہ حقیقت میں یہ ایک سوال بنتا ہے صحیح کہ اس میں ایک سنی کیا کر رہا ہے. صحیح ٹھیک ہے نا. تو یہ سوال جو بن رہا ہے تو اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی اور میں نے آپ سے کہا تھا دیکھیں کہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ امید کریں گے کہ اہل سنت کی تعداد میں اضافہ ہو. اور یقین کریں میرے پاس اتنے لوگوں کے میسیجز آئے کہ ہم جانا چاہتے ہیں اور کیا طریقہ ہے اس کا, ہمیں جانا ہے, اور کسی نے کہا میرے پاس وسائل نہیں ہے. تو یہ ایک اچھا سفر کا آغاز ہو گیا ہے اور ایک اچھا لوگوں کے اندر ایک تحرک پیدا ہو گیا ہے. ایک ابھی دیکھیں بچے ہیں خوشبو لگا رہے ہیں, لوگوں میں ایک اویئرنیس آ گئی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو قریب سے جاننا چاہیے, دیکھنا چاہیے. سنی شیعہ کی بات نہیں ہے, میں آپ کو پتہ ہے کہ میں کوئی تقیہ کی بات نہیں ہے, میں مخفی بھی سننی ہوں اور سامنے بھی سننی ہوں. صحیح نہیں. یہاں پہ مجھے ایک سوال ہے جو میں نے آپ سے اس دن سوال کیا تھا نا کہ بھائی آپ یہاں پہ کر کیا رہے ہیں پچھلے سال جب آپ سے پوچھا تھا. اس کی مین وجہ یہ ہے آپ کچھ ویب سائٹس پہ جائیں ہمارے پاکستان کی, وہاں پہ کہتے ہیں کہ آیا آل محمد پہ آپ نے رضی اللہ کہنا ہے یا درود بھیجنا ہے. وہ کہتے ہیں درود بھیجنا اس لیے منع ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. درود بھیجنا اس لیے منع ہے چونکہ تشیع کا شعار ہے, شباہت ہوتی ہے تشیع سے. تو پھر آپ یہ جو ایک تشیع کا شعار ہے اس میں یہ تشیع کا شعار ہے یا حسینیت ہے. پہلے ان چیزوں کو ہمیں تھوڑا سا نا لوگوں کو سمجھانے میں ٹائم لگے گا. آج ہمارے اس پیدل سفر کا دوسرا دن ہے جس کو مشی کہتے ہیں. نجف اشرف سے لے کر کربلا المعلی تک یہ پیدل سفر کیا جاتا ہے جس کی جو تقریباً 85 کلومیٹر بنتا ہے. میرے دوسری بار ہے اور یہ رات کا یہ پہر ہے. اس میں میں آج یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بچے, جوان, بزرگ, بوڑھے جو بھی ہیں, مرد حضرات اس سفر کے اندر کیوں شریک ہیں, کیوں یہ سفر کر رہے ہیں, کیا اس کا مقصد ہے, کیا وجہ ہے. تو اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اور تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں کہ جتنے بھی جو لوگ یہاں پر آئے ہیں, لاکھوں لوگ ہیں اس کے اندر. آپ دیکھیں لوگوں کا ایک ختم نہ ہونے والا ایک انسانوں کا میں آپ کو دکھاؤں, آپ یہ دیکھیں. تو یہ سب مقصد کیا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت, کہ اس کے اندر ابھی چونکہ آپ دیکھیں کہ 10 محرم الحرام گزری ہے اور اس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے, اور یہ تاریخ انسانیت کے اندر سب سے بڑا واقعہ ہے. اس سے بڑا واقعہ تاریخ کے اندر مظلومانہ شہادت کا, اور یعنی اس سے بڑی شہادت کوئی نہیں ہے پوری تاریخ کے اندر. اسلامی تاریخ اور اس سے پہلے دنیا کے اندر آج تک کی جتنی بھی تاریخ ہے, اس سے بڑی کوئی مظلومانہ اور ایسی شہادت, ایسا واقعہ موجود نہیں ہے. تو غم تازہ ہے, اس لیے لوگ 40 یعنی چہلم کے اوپر کربلا کی طرف سفر کرتے ہیں. تو پیدل سفر کرتے ہیں. اب یہ پیدل کیوں کیا جاتا ہے بھائی؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس غم کو یاد کر سکیں. دیکھیں آج تو سہولیات بہت ہیں, رستے میں پانی بھی دیا جاتا ہے, ٹھنڈا پانی, شربت, کھانا پینا سب کچھ میسر ہے, سونے کے لیے اچھے بستر ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں اس طرح یہ موقع بنائے جاتے ہیں. یہاں پر یہ لوگ, یہ عراقیوں کا ہے, پاکستانیوں کے الگ ہیں, اندر اے سی لگے ہوئے ہیں, چل رہے ہیں, لوگ ٹھہر رہے ہیں یہاں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ اس یاد کو تازہ کریں اور اس چیز کو کہ جو اہل بیت کے اوپر وہ غم ہوئے, ان چیزوں کو آپ یاد کر سکیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اصل مقصد رسومات نہیں ہوتی, اصل مقصد ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو جڑی ہوئی جو حقیقتیں ہیں وہ اصل مقاصد ہوتے ہیں. اگر وہ اصل مقصد بھول جائے اور صرف رسومات کے اوپر
زور دیا جائے تو وہ اپنا فائدہ نہیں دیتے ہیں. اس لیے رسمیں میرے نزدیک رسمیں لایانی بھی نہیں ہیں اور رسمیں بہت زیادہ ضروری بھی نہیں ہیں. اگر رسم کے ساتھ وہ مقصد نہ ہو تو پھر وہ رسم کچھ نہیں ہوتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سفر کیا جاتا ہے یہ ان مصیبتوں کا کہ جو اہل بیت نے اپنے اوپر اٹھائی ہیں انہیں اس دنیا کی طرف سے دی گئی ہیں ظالم لوگوں کی جانب سے, ان کا کچھ اندازہ ہو سکے کہ وہ ان رستوں کے اوپر گئے تھے, انہوں نے سفر کیا تھا, انہوں نے یہاں پر ٹھہراؤ کیا تھا, تو اس کا ایک کسی درجے میں احساس ہو سکے. اور بلا شک و شبہ ہم سب میں سے اگر کوئی اس زمانے میں ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ کہتے کہ ہم آپ کے لیے قربان ہیں, ہماری اولاد آپ کے لیے قربان ہے, ہماری زندگی آپ کے لیے قربان ہے, آپ کے اوپر کوئی مشکل نہ آئے, ہمارے اوپر مشکل آ جائے. تو بس یہی وہ میرے خیال میں یہ عہد کرنے کے لیے کہ اے امام اگر ہم اس زمانے میں موجود ہوتے تو آپ گواہ ہو جائیں ہم آپ کے ساتھ ہوتے. یہی وہ مقصد ہے کہ جس کے لیے لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں اس راستے. اس دفعہ انہوں نے نیا یہ کام کر لیا کہ کربلا کے انٹرنس کے اوپر بھی سیکورٹی لگا دی ہے, اور تاکہ جو زائرین یہاں پہ آ رہے ہیں ان کی چیکنگ کر کے اس سٹی کے اندر جا سکیں. ماشاء اللہ. اخی الکریم ماذا اسمک؟ فارسی. فارسی ماشاء اللہ. شکراً شکراً.